اللہ کے راستے میں آپ بھی اس بات کا خیال رکھیں کہ حلق سے نیچے اترنے والا لقمہ ہر صورت میں حلال ہو، حرام کا نہ ہو۔ دل کو اگر ہم نے پالنا اور طاقتور کرنا ہے تو پھر رب کی طرف لوٹنا ہوگا۔ علم بغیر تربیت کے کچھ زیادہ فائدہ مند نہیں ہوتا۔ جس شخص نے دل کو کینہ اور بغض سے پاک نہیں کیا وہ کبھی اللہ کے راستے کے کسی مقام پر نہیں پہنچ پائے گا۔ جو خیال سے بن جائے اسے دنیا کے کسی کونے میں بھی آزادی نصیب نہیں ہوتی۔ جو چیز آنسوؤں میں بہا دی جائے وہ دوبارہ آنکھ کی زینت نہیں بن سکتی، چاہے وہ محبت ہو، دشمنی ہو، توجہ، لمحہ یا کوئی انسان۔ زندگی کا سب سے بڑا نقصان موت نہیں ہے، زندہ رہتے ہوئے ہمارے اندر جو مر جاتا ہے وہ سب سے بڑا نقصان ہے۔ بہت ساری مجبوریاں مل کر ہمارے خوابوں کو ادھورا چھوڑ دیتی ہیں، جو ہماری خواہشات کو حسرتوں میں بدل دیتی ہیں۔ کچھ اداسیاں اور مایوسیاں کسی کے ساتھ بھی بانٹی نہیں جا سکتی، انہیں خود کے اندر رکھنے میں ہی سکون ہوتا ہے۔ کچھ تکلیفیں اور دکھ صرف اپنے ہوتے ہیں، بانٹنے کے لیے نہیں ہوتے۔ ہماری زندگی اپنے خاتمے کا آغاز اسی دن کر دیتی ہے جب ہم ان چیزوں پر خاموش ہو جاتے ہیں جو چیزیں اہمیت رکھتی ہیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ نفرتوں، غصے، بدگمانیوں کا وزن ڈھونا مشکل ہے تو آپ نے ابھی امید، احسان، مان کا بوجھ اٹھا کر نہیں دیکھا۔ جو اپنے اندر کو جانتا ہے وہ اپنی خوشی کسی ایک چیز تک محدود نہیں کرتے، ان کے پاس غم کو دور کرنے کی 100 تعویلیں ہوتی ہیں۔ دو لوگ معاشرے میں تنہا رہ جاتے ہیں، ایک ہر وقت نصیحتیں کرنے والا، دوسرا ہر وقت دوسروں پر طنز کرنے والا۔ مشکل اور تلخ حالات میں آپ کے چہرے پر مسکراہٹ برداشت اور صبر کی دلیل ہے۔ مسکراہٹ آپ کے لیے برے سے برے حالات میں آسانیاں پیدا کر سکتی ہے۔ زندگی ایسی خوبصورت تتلی ہے جو اپنے خوبصورت رنگین پر دکھا کر انسانوں کو ورغلاتی ہے اور پھر پھولوں کے گلشن میں گم ہو جاتی ہے۔ شکوے شکایتیں کم اور اللہ کا شکر زیادہ کرو، زندگی آسان ہو جائے گی۔ اگر مرنے والوں کی 1000 غلطیاں بھی ان کی کسی ایک نیکی سے ڈھانپی جا سکتی ہیں تو کیا جینے والوں کی ایک غلطی پر بھی نظر رحمت نہیں کی جا سکتی؟ ہر کسی سے متفق ہونے سے آپ کی عزت اور احترام بڑھتا ہے، لیکن ان سے اختلاف کر کے آپ کو لوگوں کو بہتر طور پر جاننے کا موقع ملتا ہے۔ ہم سوچ کے علاوہ ہر چیز نئی اور جدید استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ محبت قبضہ نہیں کرتی، نہ ہی اس پر قبضہ کیا جا سکتا ہے، کیونکہ محبت کے لیے محبت ہی کافی ہے۔ جب اندھیرا بڑھنے لگے تو کسی پیاسے دیے میں چپکے سے تیل بھر دیا کرو، تمہاری ذات کی روشنی کبھی کم نہیں ہوگی۔ اپنے آپ سے سوال کرو، حکمت اور دانائی ملے گی۔ دوسروں سے سوال کرو گے تو رسوائی ملے گی۔ سچ زبان سے نہیں عمل سے بیان ہوتا ہے۔ خواب اسی وقت پورے ہوتے ہیں جب انہیں دیکھنے والا ان کو پورا کرنے کے لیے بیدار ہو جائے۔ یہ سچ نہیں کہ لوگ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو خواب نہیں دیکھتے، بلکہ سچ یہ ہے کہ جب وہ خواب دیکھنا چھوڑ دیتے ہیں تو بوڑھے ہو جاتے ہیں۔ اللہ کا حساب یقیناً قریب ہے، اس سب کی عقل کو ٹھکانے لگا دے گا۔ بس مظلوم صابر رہے اور خاموش رہے، ہر ایک منافق کا تماشا دیکھتے رہے۔ جس نے ظلم کیا اور منافقت کی ہے عنقریب وہ لوگ برباد ہوں گے۔ لکھنے والے جو بھی لکھتے ہیں اس میں آدھے معنی ہوتے ہیں، باقی آدھے معنی پڑھنے والوں میں ہوتے ہیں۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے آسمان کو ایسی حکمت سے بنایا ہے کہ نہ انسان اپنی مرضی سے اسے باہر نکل سکتے ہیں اور نہ ہی اپنے ہتھیاروں سے اسے گرا سکتے ہیں۔ سمجھوتے زندگی میں بہت کام آتے ہیں،
من مرضیاں زندگی کو اور زیادہ پیچیدہ بنا دیتی ہیں۔ سنجیدگی کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ کی ہوئی چھوٹی چھوٹی نیکیاں آپ کو دنیا اور آخرت کی بڑی کامیابی کی طرف لے جاتی ہیں۔ جس طرح مرنے والوں کے ساتھ ہمارے رویے مثبت ہو جاتے ہیں، کاش جینے والوں کے ساتھ بھی ہو جائیں تو لوگ جینا سیکھ جائیں۔ 3 چیزوں کو اللہ نے حسن قرار دیا ہے: خوبصورت صبر، خوبصورت ترک تعلق، خوبصورت معافی۔ اسی لیے بغیر شکایت کے صبر کریں، بغیر نقصان پہنچائے چھوڑ دیں اور بغیر ملامت کے معاف کر دیں۔ ضمیر ایک آواز کا نام ہے جو اتنی باریک ہوتی ہے کہ اسے روکنا بہت آسان ہے، لیکن اتنی واضح ہوتی ہے کہ اسے نظر انداز کرنا ناممکن ہوتا ہے۔ کسی کے باکمال اور کسی کے بے کمال ہونے میں انسان کا نہیں قدرت کا ہاتھ ہوتا ہے، اور یہ بھی کمال قدرت ہے کہ کمزوروں کا حوصلہ بہت مضبوط ہوتا ہے۔ زندگی ایک کمزور ڈور کی مانند ہے جو کسی بھی وقت ٹوٹ سکتی ہے۔ جو مختصر گھڑیاں ہمیں نصیب ہیں، کوشش کریں کہ انہیں اس شاندار انداز میں استعمال کریں کہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں سنور جائیں۔ روحوں سے روح کا تعلق اس شفاف آئینے کی طرح ہے جو کبھی دھندلاتا نہیں ہے۔ جہاں بھی انسان پر ظلم ہو رہا ہے، اس کی تہ میں جو وجہ ہے وہ انسان کا علم سے خالی ہونا ہے۔ مزاج کے خلاف بات پر مسکرا دینا لڑنے جھگڑنے سے بہتر ہے۔ محبت ایک بچے کی طرح ہوتی ہے، یہ لاڈ، توجہ اور نرمی سے خوش رہتی ہے اور خوش رکھتی ہے۔ صداقت، امانت اور وفا کا بدلہ ہمیشہ ملتا ہے۔ لوگوں میں بدترین آدمی وہ ہے جسے لوگ اس کی بد کلامی کے ڈر سے چھوڑ دیں۔ کہتے ہیں کہ جب عبادات بے وقوفانہ لگیں تو اپنے گھٹیا اور بدترین خیالات بھی عظیم لگنے لگتے ہیں۔ ذرا سا بات کرنے کا سلیقہ سیکھ لو تم بھی، ادھر تم بات کرتے ہو ادھر دل ٹوٹ جاتا ہے۔ سارے فیصلے ٹھیک کرنے کی خواہش رکھنے والوں کے لیے سب سے مشکل کام فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ اپنے ساتھیوں کو کبھی بھی اپنے علم سے خوف زدہ مت کرو۔ محبوب وہ ہوتا ہے جس کا نہ ٹھیک بھی ٹھیک نظر آئے۔ بے قراری تقدیر الہی کو نہیں مٹاتی، اجر و ثواب کو مٹا دیتی ہے۔ حیا کی انتہا یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ سے بھی حیا کرے۔ اچھے اخلاق والا شخص غیروں کے لیے اپنا ہوتا ہے، اور بد اخلاق شخص خود اپنے لیے بھی غیر ہوتا ہے۔ خیال بن کر زندہ انسانوں کے ذہن میں رہ جانا بھی زندہ رہنے کا ایک طریقہ ہے۔ جو لوگ جانتے ہوں بچھڑ جانے کا دکھ، وہ ساتھ بیٹھے پرندوں کو بھی اڑایا نہیں کرتے۔ میرے مسیحا نے مائل و شفا ہونے تک 1000 بار جتایا کہ درد نعمت ہے۔ میری شناخت کے پتھر میں شکل باقی ہے، میرے وجود کے ریزوں میں کوئی زندہ ہے۔ پرندوں کو نہیں دی جاتی تعلیم اڑانوں کی، وہ خود ہی طے کرتے ہیں منزل آسمانوں کی۔ رکھتا ہے جو حوصلہ آسمانوں کو چھونے کا، اس کو نہیں ہوتی پرواہ گر جانے کی۔ بات یہ ہے کہ ہمارے نفس نے ہمارے لیے اب تک جتنے راستے چنے، خراب چنے۔ لوگوں سے انتقام نہ لیا کریں، کیونکہ خراب پھل خود ہی درخت سے گر جاتا ہے۔ جس رب نے تمہیں خوبصورت سانچے میں ڈھال کر بنایا ہے، اس نے تمہارا نصیب بھی بہت خوبصورت بنایا ہوگا۔ ملتی نہیں محشر میں کسی بھی قیمت پر مہلت، اے زندگی والو پڑھ لو، بہت آساں ہے نماز۔ اس کا بندہ ہوں جو دائم و باقی دائم، لاکھ فانی ہوں تعلق تو لافانی سے ہے۔ اس کے فضل و کرم پر رکھ نظریں، اپنے سجدوں کا اعتبار نہ کر۔ اے اللہ مجھ پر بس اتنا کرم رکھنا کہ میں کبھی بے بسی کی انتہا پر نہ پہنچوں۔ میرے درد میں جیسے جیسے اضافہ ہوتا گیا، میری ذات کا میرے آگے خلاصہ ہوتا گیا۔
ہو سکتا ہے دریا میں ڈال دی ہو، محبت بھی تو ایک نیکی ہے۔ بے شک میرا رب وہ ہے جو انسان کی روح کے اندر کی تکلیفوں کو جاننے والا ہے۔ جب غم ستائے تو خود کو مضبوط کرو، اور اگر نہ کر سکو تو خود کو مصروف کر لو۔ آنسو اور مسکراہٹ دونوں انمول خزانے ہیں۔ آنسو صرف اللہ کے سامنے بہائیں اور مسکراہٹیں اللہ کی مخلوق میں بانٹ دیں۔ جنگل میں ہم سنتے ہیں سناٹوں کے ساز بہت، پیڑ کے سوکھے پتے دیتے ہیں آواز بہت۔ وقت یکساں نہیں رہتا، کبھی سن لے دوست، کبھی خود بھی رو پڑتے ہیں اوروں کو رلانے والے۔ سچے رشتے دو مختلف ذہن اور فکر کے لوگوں پر مشتمل ہوتے ہیں۔ دونوں کے خیالات الگ ہوتے ہیں، سوچ الگ ہوتی ہے، باوجود اس کے وہ ایک دوسرے کے ساتھ رہنا پسند کرتے ہیں۔ کتنی ہمت ہوتی ہے سننے والوں میں، کتنا اختیار ہوتا ہے بولنے والوں کا، اور کتنی بے بسی ہوتی ہے سہنے والوں کی۔ کوئی کرتا ہی نہیں ذکر وفاداری کا، ان دنوں عشق میں آسانی ہی آسانی ہے۔ انسان اپنے ہی رویے سے کسی کے دل میں جگہ بناتا ہے، اور اپنے ہی رویے سے وہ مقام کھو دیتا ہے۔ چلو کچھ دنوں کے لیے دنیا چھوڑ دیتے ہیں، سنا ہے لوگ بہت یاد کرتے ہیں چلے جانے کے بعد۔ اے لوگو، اپنے اعمال میں خلوص پیدا کرو۔ اللہ تعالیٰ وہی عمل قبول کرتا ہے جس کی بنیاد خلوص پر ہو۔ دنیا میں ہر ایک چیز اس اللہ کی طرف سے ہے۔ خدا کا ظرف لامحدود ہے۔ یہ خدا ہی کی اعلیٰ ظرفی ہے کہ وہ لامحدود ہوتے ہوئے محدود کو دوست بنا لیتا ہے۔ خدا بے نیاز ہے، لیکن نیاز مندوں کو نظر انداز نہیں کرتا۔ تمہاری بادشاہی اور حکومت اس دن حق پر ہوگی جب تم نفس کی غلامی سے آزاد ہو جاؤ گے۔ غلطیوں کی تلافی ہوتی ہے، گناہوں کی سزا ہوتی ہے، اور ظلم اور زیادتی کا صرف اور صرف عذاب۔ خوبصورت زندگی خود بخود نہیں بن جاتی، اس کی تعمیر روزانہ کی دعاؤں پر ہوتی ہے۔ دعا کیجئے، دعا دیجئے، دعا لیجئے۔ سچ کو تمیز ہی نہیں ہے بات کرنے کی، جھوٹ کو دیکھو کتنا میٹھا بولتا ہے۔ تمام اڑتے پرندے بھی اب اسیر ہوئے، یہ کیسا جال ہے جو آسماں پر پھیلا ہے۔ محبت جن سے کرتے ہیں انہیں پھر اڑنے دیتے ہیں، کہ جن کو چاہ ہوتی ہے وہ خود ہی قید رہتے ہیں۔ فرق آنکھوں میں نہیں، فرق ہے بینائی میں۔ عیب بھی عیب، ہنر مند ہنر دیکھتے ہیں۔ صبر اتنا آسان ہوتا تو ہر کوئی دوسرے کو کرنے کے لیے نہ کہتا، ہر شخص خود ہی کر لیتا۔ خاموشی ایک زبان ہے جسے ہر کوئی اپنے ڈھنگ سے بولتا ہے۔ خاموشی بولتی ہی نہیں بلکہ چیختی بھی ہے، پکارتی بھی ہے۔ خاک سے بنے انسان میں اگر خاکساری نہیں تو اس کا ہونا اور نہ ہونا برابر ہے۔ بندہ آسانی سے زندگی گزار سکتا ہے، مگر افسوس خواہشات کو پورا کرنے میں حرام کی طرف چلا جاتا ہے۔ بدصورت نے آئینہ دیکھا تو آئینے پر غصہ کیا اور اپنا منہ پھیر لیا۔ صرف خود کو دیکھنے والا جب دوسروں کے گناہ دیکھتا ہے تو غصے میں آگ ہو جاتا ہے۔ اس تکبر کو وہ دین کی حفاظت بتاتا ہے، لیکن اپنے اندر کے بے دین نفس کو نہیں دیکھتا۔ دینی غیرت کی آگ لوگوں سے نفرت کرنا کب سکھاتی ہے؟ یہ تو دنیا کو سرسبز یعنی ہرا بھرا کر دیتی ہے۔ جو اپنی ہر پریشانی کو کھل کر ہر ایک سے بیان کر دیتا ہے وہ اپنی ذلت سے راضی ہوتا ہے۔ اگر تم نے کسی شخص کے ساتھ کوئی نیکی کی ہے تو اس طرح تم نے خود اپنے ساتھ بھلائی کی ہے اور اپنی ہی عزت کو چار چاند لگائے ہیں۔ لہٰذا اس نیکی کا شکریہ دوسروں سے طلب نہ کرو، کیونکہ یہ نیکی تم نے خود اپنی ذات کے ساتھ کی ہے۔ غصہ ان کپڑوں کو پھاڑ دیتا ہے جو آپ کے اخلاق کا پردہ کیے ہوئے ہوتے ہیں۔
محبوب اگر مخلص ہو تو اس کے صرف کچھ ہی الفاظ زمانے بھر کی تھکاوٹ ختم کر دیتے ہیں، مگر شرط مخلصی ہے۔ وقت گزرنے کے بعد اکثر یہ افسوس ہوتا ہے کہ جو لمحے گزر گئے ہیں وہ بہتر تھے۔ اول تو عزت اور محبت کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے، لیکن اگر کبھی دونوں میں سے کسی ایک کو چننا پڑے تو عزت، پھر عزت اور ہر بار عزت۔ تتلیاں ہمیشہ پھولوں سے بھی حسین ہوتی ہیں، لیکن جب باغات کے سودے ہوتے ہیں تو اہمیت پھولوں کو دی جاتی ہے۔ اسی طرح آدمی کتنا بھی خوبصورت ہو، لیکن اہمیت اخلاق والے کو دی جاتی ہے۔ لڑائی جھگڑے کے بعد صلح تو ہو جاتی ہے، مگر دل مشکل سے صاف ہوتا ہے۔ دھاگا ٹوٹ کر جڑ تو جاتا ہے، لیکن درمیان میں گانٹھ پڑ جاتی ہے۔ میری عزت کے لیے یہی کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں، اور میرے فخر کے لیے یہی کافی ہے کہ تو میرا پروردگار ہے۔ تو ویسا ہی ہے جیسا میں چاہتا ہوں، بس مجھے تو ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے۔ دل کا اچھا ہونا بہتر ہے، لیکن یہ بھی بہتر ہے کہ انسان زبان کا اچھا ہو، کیونکہ لوگوں کا واسطہ سب سے پہلے آپ کی زبان سے پڑتا ہے۔ دل تک تو کچھ خاص لوگ ہی پہنچتے ہیں۔ سب سے بڑا نقصان اور خسارہ یہ ہے کہ اس جنت میں آپ کی کوئی جگہ نہ ہو جس کی وسعت زمینوں اور آسمانوں سے بھی زیادہ ہے۔ بنایا تو سب کو اللہ ہی نے، لیکن اپنا بنایا اس نے کسی کسی کو ہے۔ جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا۔ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ بے پھل درخت کو تو کوئی پتھر بھی نہیں مارتا ہے، پھلدار درخت بنو۔ اللہ کو بندے کا یہ عمل بہت پسند ہے کہ اس کی نعمتیں ان بندوں تک پہنچا دی جائیں جو ان نعمتوں کے حوالے سے زیادہ خوش قسمت نہیں ہیں۔ آدمی بیکار تمنائیں، آرزوئیں اور امیدیں لے کر پھرتا ہے، بے چین ہوتا ہے اور آخر میں مارا جاتا ہے۔ اللہ والے کہتے ہیں کہ جب ایمان انسان کے اندر تک اپنی جڑیں مضبوط کر لیتا ہے تو گناہ مشکل اور نیکی آسان ہو جاتی ہے، دل نرم اور آنکھیں نم رہتی ہیں۔ اے میرے اللہ، ہمیں ان ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل فرما جو سیدھے راستے پر ہیں، جو توبہ کرتے ہیں اور تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ خدا جانے جو عمریں نوح سی ہوتی تو کیا ہوتا، ذرا سی زندگی ہے اور ہم کیا کیا نہیں کرتے۔ جسے تمہاری اچھی یا بری عادت کی پرواہ نہیں وہ دشمن ہے، جو تمہاری اصلاح کی فکر کرتا ہے وہ تمہارا سچا دوست ہے۔ انسان غیر ذمہ دار بھی تب تک ہوتا ہے جب تک اسے یہ پتہ ہوتا ہے کہ سنبھال لینے والے ذمہ دار ہاتھ ابھی موجود ہیں۔ مرنے کے بعد گھر والے آپ کے پیسوں کا قرض تو اتار دیں گے، مگر کسی کے ساتھ کیے ہوئے ظلم اور زیادتی کا قرض نہیں اتار پائیں گے۔ اس کا حساب آپ کو خود دینا ہوگا۔ زندگی خوبصورت خود بخود نہیں بنتی، بلکہ حسن اور اخلاق کی اینٹوں سے تعمیر کرنا پڑتی ہے۔ وہ جنگیں لڑنا بے وقوفی ہوتی ہے جن میں ہونے والی جیت بھی ہماری زندگی کے لیے ضروری نہ ہو۔ روحانیت کا راستہ اصل میں عشق کا راستہ ہے، اور اس میں کامیابی اس وقت تک حاصل نہیں ہوتی جب تک اس پر چلنے والا اپنی ہر چیز کو سچ کے راستے میں قربان نہیں کر دیتا۔ بحث جیتنے کا تو معلوم نہیں، دل جیتنا چاہتے ہو تو آواز میں نرمی پیدا کرو۔ دنیا کی ہر چیز انسان کی خدمت کر رہی ہے، اگر کوئی انسان کو تکلیف دے رہا ہے تو وہ انسان خود ہی ہے، اور درجات اوپر طے ہوتے ہیں۔ اگر انسانی رویوں میں الجھو گے تو زندگی بھر الجھ کر رہ جاؤ گے۔ بس عیب اور غیب کے جاننے والے کے ساتھ اپنے معاملات سلجھائے رکھو، ساری الجھنیں اور مسائل دور ہو جائیں گی۔ وقت اور زخم انسان کو پتھر بنا دیتی ہیں، اور وہ اپنے ہاتھوں سے وہ دروازہ خود بند کرتا ہے جو اس کے لیے ٹھنڈی ہوا کا جھونکا تھا۔
اسے معلوم ہوتا ہے کہ وہ حبس سے مر جائے گا، مگر ایک ہی بار کی موت بار بار کے مرنے سے کہیں بہتر ہے۔ انسان پر کئی طرح کا بوجھ ہوتا ہے۔ ہمارے اوپر سب سے بڑا بوجھ تکبر کا ہوتا ہے، اور ہم یہ جانے بغیر کہ خدا کے نزدیک کون بڑا ہے اور کون گھٹیا، فیصلے خود ہی کرتے رہتے ہیں۔ علم جب اتنا مغرور ہو جائے کہ رو نہ سکے، جب اتنا سنگین ہو جائے کہ مسکرا نہ سکے، اور اتنا خود غرض ہو جائے کہ کسی کی مجبوری کو پتہ نہ کر سکے، تب وہ جہالت سے زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے۔ برائی کیا ہے؟ نیکی کا اپنی ہی بھوک اور پیاس کی تکلیف میں مبتلا ہونا۔ سخاوت یہ نہیں کہ تم مجھے وہ چیز دو جس کی میرے نزدیک کوئی ضرورت نہیں، بلکہ سخاوت یہ ہے کہ تم مجھے وہ چیز دو جس کی تمہیں مجھ سے زیادہ ضرورت ہے۔ سچ کی بہت سی تعریفیں کی گئی ہیں، پر یہاں سب سے مقبول تعریف یہی رہی ہے کہ سچ وہی ہے جو ہم سننا چاہتے ہو۔ کیا ہمارے دکھوں میں سب سے بڑا دکھ یہ نہیں ہے کہ ہم گزر رہے ہیں، گزرتے جا رہے ہیں اور گزر چکے ہیں؟ روحانیت یہ ہے کہ پہلے بے ضرر ہو جاؤ، یعنی دوسروں کو تکلیف دینے سے خالی ہو جاؤ، اور پھر فائدہ مند ہو جاؤ۔ کسی کو مارنا نہیں اور نہ نقصان پہنچانا، بلکہ فائدہ ہی فائدہ پہنچانا۔ سمجھدار لوگ بحث نہیں کرتے کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ سوائے آپس میں تکلیف اور غم پیدا ہونے کے اس سے کوئی فائدہ مند نتیجہ نہیں نکلے گا۔ رب کو اوپر نہ ڈھونڈ، ذرا سی گردن نیچے کر، رب تجھے اپنے دل میں ملے گا۔ امیروں سے نہ ڈرو بلکہ غریبوں کی آہ سے ڈرو، اس لیے کہ اگر امیر بھاگے گا تو وہ حاکم کے دروازے پر جائے گا، اور اگر غریب نے آہ بھر لی تو وہ اللہ تعالیٰ کے دروازے کو کھٹکھٹائے گا۔ تمہارا کسی کا حال پوچھ لینے سے اس کا حال ٹھیک نہیں ہو جاتا، بس ایک تسلی سی ہو جاتی ہے کہ اس دنیا کی بھیڑ میں کوئی اپنا بھی ہے۔ سچ سچ ہی رہتا ہے، چاہے اس کے ماننے والے دو چار ہی کیوں نہ رہ جائیں، اور جھوٹ جھوٹ ہی رہتا ہے، چاہے ساری دنیا اس کا دم کیوں نہ بھرنے لگ جائے۔ اللہ کی رضا میں تمہاری خیر ہے، تمہاری خیر اس کے کن سے ہے، اس کا کن اس کی حکمت سے ہے، اور اس کی حکمت میں اس کی محبت پوشیدہ ہے۔ محبت کبھی ظلم نہیں کرتی، محبت ظالم نہیں ہوتی، یہ تو سراپا رحم ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یاد نفس کے مرضوں کا علاج ہے، اور اس کی یاد سب بیماریوں اور مصیبتوں کو دور کر دیتی ہے۔ جو آخرت کو دیکھے وہ مومن ہے، اور جو دنیا کی چراہ گاہ پر نظر رکھے وہ بے دین ہے۔ ہمارے اور خدا کے درمیان رکاوٹ فقط یہ بے لگام نفس ہے۔ مشکلوں کا تمہیں ڈھونڈنا الگ بات ہے، مشکلات ڈھونڈنے خود نکل پڑنا الگ بات ہے۔ جب گناہوں کی لالچ نہ ہو تو وقت بڑھ جاتا ہے، وسیع ہو جاتا ہے، اور گناہوں کی لالچ وقت گھٹاتی ہے۔ ان لوگوں کے ساتھ ملنے میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے جن کے الفاظ ان کے کردار کے مطابق نہ ہوں۔ چالاک اور عقل مند میں یہ فرق ہوتا ہے کہ چالاک لوگ اپنی تمام زندگی اس دنیا میں جینے کا گر سیکھنے میں گزار دیتے ہیں، اور عقل مند لوگ زندگی جیتے ہیں۔ دل سے بولنا سیکھو گے تو لوگ دلوں سے سنیں گے، زبان سے بولنا سیکھو گے تو لوگوں کے دلوں تک تمہاری بات نہیں پہنچے گی۔ اللہ جن کے دلوں میں محبت ڈالتا ہے ان میں باطل میں جھانکنے کی نظر بھی عطا کرتا ہے۔ اپنی نیک اعمالیوں پر ناز نہیں کرنا چاہیے، اللہ سے انصاف کی بجائے فضل مانگتے رہنا چاہیے۔ توکل کے دو مرحلے ہوتے ہیں، ایک وہ جب اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ جو مانگا ہے وہ مل جائے گا، اور دوسرا وہ جب اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ جو مانگا وہ نہیں بھی ملا تو اس میں کوئی نہ کوئی بہتری ضرور ہوگی۔ وہ جو بے زبان چیوٹی کی خاموشی بھی نظر انداز نہیں کرتا، وہ تمہاری ہچکیاں لیتی ہوئی آواز کو کیسے انسنا کر سکتا ہے؟ جن کے اخلاق اچھے ہیں، عمدہ ہیں، ان کی صحبت تلاش کریں۔ لازم نہیں جس کے ارد گرد لوگ جمع ہو وہ اللہ کا دوست بھی ہو۔
तुम अच्छा करो और ज़माना तुमको बुरा समझे, ये तुम्हारे हक़ में बेहतर है, बजाय इसके कि तुम बुरा करो और ज़माना तुम्हें अच्छा समझे। नज़र अगर दूसरों की चीज़ पर हो तो अपनी चीज़ की कदर कम हो जाती है। कामयाब मुस्कुराहट में बड़े आंसू छुपे होते हैं। ज़िंदगी न जाने किस किस का इंतज़ार करती है और मौत बिन बुलाए मेहमान की तरह अचानक आ जाती है। ज़िंदगी का हुस्न और बदसूरती एक वक्त में इसमें छुपे हैं कि अगर मनपसंद साथ छूट भी जाए तब भी ना चाहते हुए आगे की सिमत सफ़र करना ही पड़ता है। जो खालिक के करीब होना चाहता है तो वो मखलूक पर शफ़क़त करे। दुनिया का माल तो छोड़ना ही पड़ेगा, समझदार वो है जो आखिरत का माल जमा करे। जिन्हें हमारे साथ की ज़रूरत होती है वो हमारी बड़ी से बड़ी गलती को भी माफ़ कर देते हैं, और जो हमसे बेजार हो वो छोटी सी बात पर भी हाथ छुड़ा लेते हैं। हर रिश्ता कहीं न कहीं तो मान तोड़ ही देता है, और हर ताल्लुक़ कभी न कभी तो भरम खो देता है। ये सिर्फ़ अल्लाह ताला ही की ज़ात है कि जिसका आसरा सदा कायम रहता है। जो मिल रहा है तुम्हारे लिए बेहतर है, तुम नहीं जानते, लेकिन देने वाला तो खूब जानता है। कोई पलट आए तो उसका हाथ थाम लेना चाहिए, उसकी उम्मीद नहीं तोड़नी चाहिए। किसी की उम्मीद कायम रखना अल्लाह की सिफत है, अल्लाह भी तो यही करता है। अल्लाह के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। वो लाहासिल से मिलवा सकता है और बुरे को बेहतर बना सकता है। हमारी सोच भी वहाँ नहीं जा सकती वो जहाँ से वसीले निकाल देता है। किसी के कहने या ना कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस इतना याद रखो कि वो पलक झपकते ही नसीब बदल देता है। हम सब ने एक दिन नहीं होना, तो अपनी ज़ात की पहचान और शऊर का हासिल यही है कि मैं नहीं हूँ। जिसने ये समझ लिया वो सब समझ गया। कुछ लोगों की लड़ाई नज़रियात से नहीं शख्सियत से होती है, और वो जिसके मुखालिफ होते हैं वो अगर कलमा भी पढ़ ले तो कहेंगे इसने दिल से नहीं पढ़ा। अगर इंसान को ये बात समझ आ जाए कि ज़िंदगी सफ़र है, मंजिल नहीं, तो ज़िंदगी की सारी उलझनें ख़त्म हो जाएं। वक्त और समझ एक साथ खुशकिस्मत लोगों को मिलती हैं, क्योंकि अक्सर वक्त पर समझ नहीं होती और समझ आने तक वक्त नहीं रहता। दुनिया या तो खौफ से भाग रही होती है या ख्वाहिश के पीछे भाग रही होती है। दोनों के नसीब में इत्मीनान और सुकून नहीं। इत्मीनान वाला इन दोनों से आज़ाद है। आप अपनी आँखों के होते हुए भी न खुद को देख सके न पहचान सके, और अपनी आँखों से सिर्फ दूसरों को देखते रहे, तो क्या आप देखने वाले कहलाए? अपनी आँखों के होते हुए खुद को ना देख सकने वाला अंधा ही तो है। नेक अमल पेश नहीं कर सकते तो नेक ख्वाहिश ही पेश कर दो, अल्लाह नेकों की राह अता फरमा देगा। अल्लाह की रज़ा की ख्वाहिश नसीब हो जाए तो बाकी हर ख्वाहिश से छुटकारा हासिल हो जाता है। अल्लाह के साथ की एक शर्त है, अल्लाह के हुक्म की पनाह में रहना। दुरूद पाक रूहानी दवा है जो इंसान के अंदर को बेहतरीन करती जाती है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम वो लोग हैं जो सोच और नज़रियात बदलना चाहते हैं, लेकिन सिर्फ दूसरों के। गलत जगह माल और दौलत खर्च करना इस नेमत की नाशुक्री है। सफ़र की सिमत उस वक्त तक तब्दील नहीं होती है जब तक आसान और मुश्किल रास्ते का फ़र्क समझ में नहीं आ जाता। मुकद्दर इतनी बार बदलता है जितनी बार बंदा लौट कर आता है। जमाले यार को देखा फिर अपने हाल को देखा, जब अपने हाल को देखा बहुत बेहाल सा देखा। सबसे कंजूस इंसान वो है जो अपने माल को अपने ऊपर खर्च करने की बजाय अपनी औलाद के लिए और वरासा के लिए बचाए। जाने हश्र में क्या हश्र होगा, चला हूँ मैं उम्र बर्बाद करके। दुनिया में हैं दुनिया के तलबगार नहीं हैं, बाजार से गुजरे हैं खरीदार नहीं हैं।
اندھیروں میں بھی ایک دنیا ہے آباد، آنکھوں کو اپنے بند کر کے تو دیکھو۔ خالق کی دوستی نصیب ہو جائے تو مخلوق کی دشمنی کچھ اثر نہیں کرتی۔ اے خدا تو روح کو وہ مقام عطا کر جہاں بغیر حروف کے کلام جاری ہو جائے۔ اس دنیا میں اپنی ضرورت سے زیادہ نہ چاہو، اور جس سے زندگی بسر ہو سکے اس سے زیادہ کی خواہش نہ کرو۔ غم مت کرو، جو چیز آپ سے چھن گئی ہے وہ کسی اور شکل میں آپ کو ضرور مل جائے گی۔ اے اللہ، تو ایک راز ہے جو چھپا ہوا ہے، لیکن ہمارے راز تجھ سے چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ اللہ کی نعمتوں میں غور کیا کرو، اس کی ذات میں غور نہ کیا کرو۔ عقلوں کی اکثر قتل گاہیں لالچ کی جگہوں کی چمک دمک کے آس پاس ہیں۔ کبھی بھی کسی انسان کی طرف سے اپنی ناقدری پر نہ کڑنا، کیونکہ قدر اور قیمت کا تعین ہمیشہ وقت کرتا ہے۔